ثابت، عبداللہ ابن رواحہ و کتاب ابن مالک تھے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ آپ کے شعر و شاعری میں مقابلے ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا جبرائیل اہجو، یا جبرائیل اہجو یا حسان ابن ثابت فإن جبرائیل معک، کہ اے حسان ابن ثابت تو ان کی حجاب بیان کر، ان کو جواب دے جو یہ بدتمیزیاں کرنے، جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ۔ اسی طرح آپ نے حسان ابن ثابت کو کہا کہ جاؤ تم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، وہ ان کے ایام کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو آپ اس طرح ان کو کہیں۔ اب یہ سارا معاملہ چلتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن زہیر کا وہ قصیدہ سنا جو کہ مقدمہ غزلیہ سے شروع ہوتا ہے، اور آخر میں جب آپ آتے ہیں ان الرسول لنور یستضاء به سیف من سیوف اللہ المحنبی، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنی چادر اتار کے ان کو دے دی، جس سے وہ قصیدہ بردہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہی کام حضرت ابو بکر نے کیا کہ انہوں نے شاعری کو اتنا پروموٹ تو نہیں کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی شاعری کو پسند کرتے تھے، اور ان کی نقد کے اوپر بہت ساری تعلیقات ہیں، جن میں ان کی سب سے مشہور تعلیق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں زہیر ابن ابی سلمہ کو اشعر الشعراء سمجھتا ہوں، لأنه لا يمدح الرجل الا بما فيه ويتجنب وحشی الکلمات، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ زہیر ابن ابی سلمہ جو ہے اس آدمی کی وہی تعریف کرتے ہیں جو اس میں موجود ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے یہ سارا بیان کیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شیعہ عباسی دور میں پروان چڑھا۔ عباسی دور میں دو بڑے مذہب بن گئے، القدامہ والمحدثین۔ القدامہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم پرانی طرز کو، قصیدے کے پرانے سسٹم کو قائم رکھیں اور اسی طرح شاعری کریں، لیکن محدثین میں جن میں ابو تمام آ گیا، ابو تمام نے کہا معنی تو سب نے لے لیے، لیکن الفاظ ہیں جو ایک شاعر کو دوسرے شاعر سے پہچان کرواتے ہیں، تو جو شاعر کثرت تشبیہات، استعارات، کنایات کا استعمال کرے گا وہی شاعری میں اپنا نام کمائے گا۔ تو اس طرح یہ جو شاعری ہے وہ دو مختلف دڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور پھر کیا ہوا، اس شاعری کے اندر ابو تمام اور وہ جو جیل تھی وہ بہت اچھی تھی، انہوں نے اپنے اس اسلوب کو رکھا، شاعر کے ترجمے بھی ہمیں پڑھا دیں۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اگر ہو سکے تو مطلب جو ہے نا وہ اب پہلی جیل نے تو اس کو اپنا اس اسلوب کو قائم رکھا، لیکن ابو تمام کے بعد جو لوگ آئے وہ الفاظ اور معنی کے تسلسل کو قائم نہ رکھ سکے، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ عربی ادب صرف الفاظ ہی رہ گئے، معنی اس میں غائب ہوتا گیا۔ لیکن عباسی دور میں عربی ادب کو اتنے بڑے نامور شعراء ملے جنہوں نے عربی زبان کو بہت زیادہ فروغ دیا، جن میں عموی دور میں الفرزدق جریر اور الاختر تھے، اسی طرح ابو نواس مسلم ابن ولید اور بشار ابن برد، ٹھیک ہے، اور مسلم خراسانی تھے۔ پھر غزل میں بہت سے زیادہ شاعر مل گئے، اسی طرح عمر ابن ربیعہ آگے، غزل میں جمیل ابن محمد آ گیا، اور اسی طرح خارجیوں میں بھی ان کو قطری ابن الفجاء مل گیا، الکمیت مل گیا، اور اسی طرح بہت سارے شعراء جنہوں نے بہت زیادہ دواوین چھوڑے۔ لیکن جیسے ہی سقوط بغداد کے بعد سیاسی عظمت لٹ گئی تو دنیا میں عربی زبان و ادب نے بھی اس کے اوپر بھی ایک موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب یہ ہوا یہ کہ ایک تو عربوں کی حکومت چلے گی، اور عربوں کی حکومت کی وجہ سے عربی بولنے والے بھی چلے گئے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اسپین کے اندر عربی زبان دوبارہ سے زندہ ہوئی۔ اسپین کے اندر عبد الرحمن ابن داخل جو داخل ہوا وہ خود ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور اس نے عربوں کی اور اس نے شاعری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن ابن داخل کے بعد جو اگلی نسل آئی انہوں نے بہت ساری ایسی وزارتیں ان شعراء کو
ان کتاب کو دی جو بہت زیادہ عربی سے لگاؤ رکھتے تھے، جن سے معتمد ابن عباد، اور معتمد ابن عباد خود بھی شاعر تھا، اس کا والد ابن عباد بھی شاعر تھا، ان کی بیٹیاں بھی شاعر تھی، تو اس طرح انہوں نے بہت زیادہ عربی زبان میں کام کیا۔ اسی دوران ہمیں عربی زبان کے تسلسل میں چلتے ہیں تو ہمیں 7ویں ہجری میں امام بصیری کا نام سر فہرست ہے۔ امام بصیری جو ہے وہ اپنے ایک قصیدہ کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، جس میں وہ اس کو ہم کہتے ہیں قصیدہ معارضہ شعریہ، جس میں انہوں نے وہی کعب ابن زہیر نے جو قصیدہ کہا ہے اسی کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنے ایک قصیدہ کہا، جسے انہوں نے قصیدہ حمزیہ کے نام سے مشہور کیا ہے، اور یہ قصیدہ کعب ابن زہیر کے قصیدے سے زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ اب تھوڑا سا احوال جانتے ہیں امام بصیری کا۔ امام بصیری جو ہے شرف الدین محمد ابن سعید مصر کے ایک قصبے دلاس میں پیدا ہوئے اور دلاسی اور بصیری کہلائے۔ ابتدائی حالات ہمیں اتنے معلوم نہیں ہے، لیکن حفظ قرآن کا ایک چھوٹا سا مدرسہ بھی بنایا، تصوف کی طرف میلان بھی تھا، لیکن انہوں نے ایک مختصر سا دیوان چھوڑا، لیکن اس دیوان کے اندر ایک قصیدہ جنہوں نے قصیدہ حمزیہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت کافی دور تک چلی گئی، اور آج بھی اس قصیدے کو بڑے شوق و ذوق سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ قصیدہ ہے، میں جس حد تک ہو سکتا ہے ابیات پر ترجمہ بھی کروا دوں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یہ تو مشہور ہے، محمد دو کونین اور ثقلین کے سردار ہیں، اور والفریقین اور تمام فریقوں کے جو عرب و عجم ہیں۔ نبیون الامیر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی۔ جی، اور ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ عامر ہیں، حکم دینے والے ہیں اور روکنے والے ہیں، ان سے زیادہ بات میں کوئی سچا کھرا نہ ہو سکتا نہ ہوگا۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اور وہی وہ حبیب ہیں جن کی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کریں گے۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ تمام نبیوں سے شکل میں، اخلاق میں وہ آگے بڑھ گئے ہیں، اور کوئی بھی ان کے علم اور کرم کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غُرَفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدَّيْمِ۔ اور ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے وہ قطرے اور شفا، ابدی شفا چاہتا ہے۔ منزہ عن شریک فی محاسن فجوہر الحسن فی غیر مقتسم۔ آپ تمام تر محاسن سے اس قدر آپ محاسن سے راستہ ہے کہ کوئی آپ کے برابر آ نہیں سکتا، اور آپ اپنے جوہر میں سب سے آگے ہیں جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ دا ما ادعته نصارى فی نبیہ واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم۔ اور چھوڑ دو جو نصارہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم، اور آپ اسی ایسی مدح بیان کریں جو ان کی ہے، جن وانسب الی ذاتی واحکم بما شئت، اور جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں ان کی مدح کے بارے میں، واحتکمی وہ ساری ان تک جائے گی۔ دا ما ادعت وانسب الی ذاتی ما شئت من شرف وانسب الی قدری ما شئت من۔ آپ اپنی نسبت ان سے کریں تو سارے شرف آپ کو مل جائیں گے، اور انہی کی شرف سے انسان عظیم ہو جاتا ہے۔ فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرف عنہ ناطق بفم۔ آپ کے فضل کو دنیا کی کوئی بھی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر۔ کہتا ہے کہ علم کی انتہا یہ ہے کہ وہ بشر ہیں، لیکن وہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے بہتر ہے۔ یا اکرم الرسل ما لی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث الاممی۔ یہ پیج نمبر بنتا ہے 108۔ یہ جیسے ایک طالب علم نے کہا تھا کہ شعروں کا ترجمہ کرتے ہیں، اس لیے میں پھر ترجمہ بھی ساتھ کر رہا ہوں۔ آپ رسولوں میں سے سب سے
کریم رسول جن کی پناہ میں آیا جا سکتا ہے، اور آپ حادثات سے بھی جن کی پناہ میں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتِهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور آپ کی کرم سے دنیا اور دنیا کے سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے علوم سے آج لوح قلم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ یہ تھے امام بصیری جن کا میں نے یہ قصیدہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب بات ہے لسان الدین ابن الخطیب الاندلسی۔ اندلس براعظم، یہ اندلس کے بارے میں بیان کرنا اب اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا لسان الدین ابن خطیب ایک بہت بڑے جو ہے شاعر گزرے، جنہوں نے موشحات ایک فن ہے جو اندلس میں آیا ہے، اس کی ان کے بانیوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیں اندلس کے شعراء میں ایک نمایاں شاعر لسان الدین ابن الخطیب ہیں، جن کے چند اشعار اس یونٹ میں دیے جا رہے ہیں۔ اور قصیدہ دالیہ جو 753 کے میلاد اعظم کی محفل میں پڑھا گیا، راہی دیار حرم کو خطاب کرتے ہیں، وقل یا رسول اللہ عبد تقاصرت خطاہ وازہا من احبتہ فردا۔ جی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بندہ آپ کے محبوب چاہنے والوں میں سے ایک بندہ ہے جس کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ وَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ بُعْدٍ مَا بَعْدَ الْبَدَا سِوَى لَوْعَةٍ تَعْتَادُ أَوْ مِدْحَةٍ تُحْسَدَ۔ اب اس کے بعد اس کے پاس بالکل طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی محبت جو اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، یا آپ کی مدد جس کی وجہ سے وہ یہ سارا کچھ کہہ رہا ہے، تدارکہ یا غوث الانام برحمت فجودک ما اجدا وقفک ما اندا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے دنیا کو اپنی رحمت سے پا لیا ہے، اور آپ کی جو سخاوت ہے اور جو آپ کے ہاتھ میں جو شبنم کے قطرے ہیں وہ سب کو فائدہ دے رہے ہیں۔ وَإِلَّةُ هَذَا الْكَوْنِ أَنْتَ وَكُلُّ مَا أَعَادَ فَأَنْتَ الْقَصْدُ فِيهِ وَمَا أَبْدَى۔ اس یونیورسل کی اگر حکمت میں غور کیا جائے تو اگر اس میں کوئی کمی ہے تو صرف آپ کی وجہ سے پوری ہوتی ہے، کیونکہ آپ ہی وہ ہیں جس کی طرف قصد کیا جاتا ہے۔ تقضا زمانی فی لعل وفی عصا فلا فرقت تمضی ولا لوعۃ بہذا۔ کہتا ماضی کا زمانہ گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ اور عصا میں شاید اور ایسا ہو جائے، لیکن کوئی بھی گرمائش، کوئی بھی ایسی محبت، کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا آپ کے بغیر۔ یہی وجہ کہ یہ شاعری لسان الدین کی پہچان بنی۔ یا مصطفیٰ من قبل نشأت آدم والکون لم تفتح له اغلاق ایروم مخلوق ثناءک بعد ما اثنى على اخلاقک الخلاق۔ یا مصطفیٰ، آپ سے پہلے من قبل نشأت آدم والکون لم تفتح له اغلاق، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتے تو اللہ اس دنیا کو نہ بناتے۔ ایروم مخلوق ثناءک بعد ما اثنى على اخلاقک الخلاق، کیا آپ کے اخلاق کو تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، اب ہم لوگ اس میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اشارہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جی یہ تھے لسان الدین ابن خطیب۔ اب اس یونٹ کے اندر جو قواعد آ رہے ہیں وہ میں آپ کو مختصر پڑھا دیتا ہوں۔ عربی زبان میں منصرف اور غیر منصرف کا تصور کیا ہوتا ہے۔ جی میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ کوئی ایشو تو نہیں آ رہا؟ جی
اب سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے مورب اور مبنی. مورب کسے کہتے ہیں اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے اعراب ہوتا ہے فتح کسرہ فتح ضمہ اور کسرہ. یہ اعراب اگر ایک ورڈ مثلا طالبن تو اس کے اینڈ پہ پیش آ رہی ہے، طالبان اس کے اینڈ پہ زبر آ رہی ہے، طالبین اس کے اینڈ پہ زیر آ رہی ہے، اس کو ہم اعراب کہتے ہیں، مورب کہتے ہیں. لیکن یہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ طالبن 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 کیسے آتا ہے؟ جیسے ہم نے مرفوعات منصوبات اور مجرورات پڑھے، میں ایک ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے الطالب کریم، ان الطالب کریم، سلمت علی الطالب. اب پہلے میں الطالب تھا، دوسرے میں ان الطالب تھا، تیسرے میں سلمت علی الطالب، ایک میں طالب مبتدا تھا، دوسرے میں اسم و ان تھا، تیسرے میں جفر جر کے پاس ہے. تو اس کو ہم مورب کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ان تینوں پوزیشنوں میں پیش میں زبر میں زیر میں چینج نہیں ہوتے، اس کو ہم مبنی کہتے ہیں. جیسے حاضہ لے لیں، حاضہ طالب، ان حاضہ طالب، سلمت علی حاضہ طالب، حاضہ طالب. اب تینوں کنڈیشنوں میں حاضہ لگا لیکن حاضہ میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، اس کو ہم مبنی کہتے ہیں. یہ مورب اور مبنی کا کانسیپٹ ہے. اب عربی زبان میں مبنی کیا ہے؟ سب سے پہلے تین کیٹیگریز ہیں، اسم فعل حرف، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. دیکھیے سب سے پہلے ہم یہ ڈن کر لیتے کہ حرف ہر وقت مبنی ہے، حرف میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، حرف ایسے یوز ہوں گے جیسے وہ آئے ہیں. دیر از نو چینج. جی پہلا کلیئر ہو گیا پہلا ٹاپک. جی سمجھ آ گئی کہ حرف ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. جی اب آ جاتے ہیں فعل کے اندر. فعل ماضی مبنی، فعل امر مبنی، ڈن ہو گیا. فعل مضارع میں 14 میں سے 2 سیغے مبنی، باقی 12 سیغے مورب ہیں. اب وہ مورب کیسے ہیں میں ایک ہی مثال دوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیے دخل یدخل اینڈ پہ پیش آ رہی ہے، این یدخل اینڈ پہ زبر آ رہی ہے، لم یدخل اینڈ پہ سکون آ رہا ہے. تو دا یدخل مرفوع ہو گیا، این یدخل منصوب ہو گیا، اور لم یدخل مجرور اپنا مجزوم ہو گیا، کیونکہ فعل کے کبھی نیچے زیر نہیں آتی. جی اس طرح فعل بھی آ گیا. اب آتے ہیں اسم کی طرف. دیکھیے تمام اسم مورب ہوتے ہیں سوائے 7 چیزوں کے. نمبر 1 اس میں اشارہ سوائے مثنیٰ کے مبنی ہوتا ہے. جی سمجھ آ رہی ہے تو یس لکھ کے بتائیں، نہیں آ رہی تو پھر مجھے اب آ جاتے ہیں اس میں اشارہ. دیکھیے آپ نے پیپر میں ایک ایک ایگزامپل آپ کو آنی چاہیے. اب دیکھیے میں ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں، حاضہ طالبن، ان حاضہ طالبن، سلمت علی حاضہ طالب. تینوں کنڈیشنوں میں حاضہ چینج نہیں ہوا. نمبر پہلی قسم. نمبر 2 اس میں موصول. اس میں موصول 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ما اور من، اور ایک ہوتا ہے الذی. جو الذی ہے وہ بھی تثنیہ کے علاوہ سارا مبنی ہوتا ہے. جیسے جاء حاضہ الطالب الذی جاء الطالب الذی جاء بالامس نائم. الطالب الذی، ٹھیک ہے. اب یہ الذی میں چینج نہیں ہونا. ان الطالب الذی، سلمت علی الطالب الذی جاء بالامس. آپ نے تینوں جگہ الذی لگایا جو کسی حالت میں بھی چینج نہیں ہوگا، جو چاہے وہ الذی علی کے بعد آئے،
چاہے وہ اللہ جی مفعول کی جگہ پہ آئے، چاہے وہ اللہ جی فاعل کی جگہ پہ آئے، اس کے اینڈ پہ پیش زبر اور زیر شو نہیں ہو۔ نمبر 3 ضمائر۔ اب ضمائر بھی مبنی ہوتے ہیں، جیسے ہوا طالب مبتدا مرفوع کی جگہ پہ ہے، ان ہوں طالب، کانا طالبا۔ اس طرح یہ تینوں کنڈیشن میں سلم تو علیہ، اب کوئی چینج نہیں ہے، اس کے اینڈ پہ پیش زبر زیر کوئی نہیں آ رہی۔ جی کلیئر ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم نمبر 4 کیٹیگریز پہ۔ اس میں اشارہ اب اسی طرح اس میں استفہام میں کیا اینڈ پہ بھی کوئی چینج نہیں آتی، جیسے این تدرس، لماذا تدرس، جن جو اس میں اسم ہوں گے ان کے اینڈ پہ کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر اس میں اشارہ، اس میں موصول، الضمائر، اور کیا آتا ہے، 7 چیزیں ہوتی ہیں اس میں اشارہ 1، اس میں موصول 2، اس میں ضمائر 3، اور آ گیا جی العدد المرکب 11 سے لے کے 19 تک، 12 کو نکال دیں باقی سارے مبنی ہوتے ہیں، جیسے جاء احد عشر طالبا، رأیت احد عشر طالبا، سلمت علی احد عشر طالبا۔ تینوں کنڈیشنوں میں احد عشرہ میں کوئی چینجنگ واقعہ نہیں ہوگی۔ اب اسی طرح اسماء شرط، اسماء استفہام، یہ سارے مبنی ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم ان مبنی کے بعد اگر ہم پڑھیں نا منصرف اور غیر منصرف کا کیا چکر ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیے منصرف اور غیر منصرف، منصرف کہتے ہیں تنوین، ایسے ورڈ جن کے اوپر تنوین آ جائے، غیر منصرف ایسے ورڈ جن کے اوپر تنوین نہ آئے، اینڈ پہ تنوین نہ آئے اور جن کے نیچے زیر نہ آئے، ان کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اور غیر منصرف جو ہے وہ اسماء میں بھی ہے اور ان میں بھی ہے، افعال میں بھی ہے۔ سب سے پہلے وہ اسماء جن کے اینڈ میں الف نون آتا ہے، جیسے عثمان، نعمان، عمران، یہ غیر منصرف ہے۔ نمبر 2 وہ اسماء جو عجمی زبان سے ہیں، جیسے یوسف، ابراہیم، جیسے اللہم صلی علی ابراہیم، تو اب غیر منصرف ہونے کی وجہ سے نیچے زیر نہیں آئی۔ نمبر 3 ایسی عورتوں کے نام جو 3 سے زیادہ ہوں، جیسے فاطمہ تو، عائشہ تو، ان کے اینڈ پہ زیر نہیں آئے۔ نمبر 4 ایسے اسماء جو اصل میں تو فعل مضارع ہیں لیکن وہ اسماء بنے ہوئے ہیں، جیسے یزید، تغلب۔ اب یزیدو، یزیدہ، یزیدی نہیں کہیں گے، بس یزیدہ، دو پیش آ جائے گا، زبر آ جائے گا بس۔ اسی طرح اسماء میں ایسے اسماء جن کے اینڈ پہ گولتا آتی ہے، جیسے حمزہ تو، طلحہ تو، ٹھیک ہے، تو ایسے اسماء ان کے اوپر نہ تنوین آئے گی اور نہ ان کے نیچے زیر آئے گی۔ اب آ جاتے ہیں صفات کی طرف۔ اب کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ مؤنث، جو کہ غیر منصرف ہوتی ہیں، جیسے عطشان، ایسی صفات جن کے اینڈ پہ الف نون آ جائے، زعلان۔ اسی طرح کچھ صفات ایسی ہیں جو کہ افعل کے وزن پہ آ جائیں، جیسے احمر، اجمل، اسود، اختر، یہ سارے نام ہیں، رنگوں کے نام ہیں۔ اسی طرح کچھ ایسے آ جاتے ہیں جو جن میں انسانی عیب آ جاتے ہیں، حالت جر کہتے ہیں جس کے اینڈ پہ زیر آئے۔
جی اب یہ غیر منصرف ہیں جن کے اینڈ پہ شعر ہے. اب آپ ایک دفعہ اس کتاب سے منصرف اور غیر منصرف اردو میں لکھے ہوئے کچھ مثالیں پڑھ لیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو مجھ سے پوچھ لیں. آپ کے پاس 5 سے 7 منٹ ہے. اس ٹاپک کو اچھی طرح دیکھ لیں. اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر مجھ سے پوچھ لیں. جی آپ کے پاس 5 سے 7 منٹ ہیں. منصرف اور غیر منصرف دونوں اردو میں پڑھ لیں. جو چیز نہیں سمجھ آ رہی وہ مجھ سے پوچھ لیں. جی 5 سے 7 منٹ ہیں. اس کے بعد میں آپ کو آخری دور جدید میں شعر پڑھا دیتا ہوں. بعد آخری 10-15 منٹ رکھتے ہیں. 2 یونٹ آپ کے رہتے ہیں. لیکن دیکھیے 6 گھنٹے تھے. جس حد تک ہو سکتا تھا میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو پڑھا دوں. اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو. جی اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے, کوئی چیز پوچھنی ہے تو وہ مجھے بتائیے. میں جی اب میں تھوڑا سا اگر آپ کہتے ہیں تو عصری حاضر میں شاعری کا جو ہے وہ بتا دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں. جی اگر کوئی سوال پوچھنا ہے, نہیں تو میں یونٹ پڑھا دوں. وہ گریٹ ورک پڑھا دیں. سر جی آپ کے بچے کی آواز ہے. جی جی یہ بچے بھی ساتھ ساتھ کمرے میں آ جاتے ہیں. جی اب میں آپ کو یہ صرف مختصر خلاصہ پیش کرنے جاتا ہوں کہ جدید دور میں شعر کیسا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ 19ویں صدی کے اندر جب تمام علوم و فنون کا احیاء ہوا عربی ادب میں, تو بہت سارے ادبا ہمارے بہت سارے لوگ فرانس گئے اور بہت سارے انگلینڈ گئے. تو وہ وہاں کے علوم و فنون سے متاثر ہوئے. تو اس طرح انہوں نے جب مغرب میں شعر کو پڑھا, شعر کی قسموں کو پڑھا, تو انہوں نے بھی اسی طرح عربی زبان و ادب میں شعر کو ڈال دیا. اب ان میں سے احمد شوقی جو کہ فرانس گیا اور اس نے وہاں جا کے دیکھا کہ وہاں انہوں نے عربی فرانسیسی شاعری میں سٹیج پلیز لکھے ہیں. تو احمد شوقی نے بھی عربی شاعری میں سٹیج پلے امیرت اندلس کیس اور بہت سارے 6 بہت بڑے ڈرامے لکھے ہیں. اسی طرح جب یہ لوگ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ساری انہوں نے نظمیں بچوں کے لیے لکھی ہیں. تو احمد شوقی نے بھی بہت ساری نظمیں بچوں کے لیے لکھی. اسی طرح جب یہ وہاں گئے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ عربی زبان و ادب میں جدید تحریک ہے, فرانس میں جدید نئی تحریکیں شاعری میں آئی ہیں. تو اسی طرح عربی زبان میں بھی ان کی وجہ سے شاعری میں تحریکیں آ گئی ہیں. جی یہ ایک طالبہ کہہ رہی ہے کہ سر کی آواز نہیں آ رہی, جبکہ میری طرف سے آواز بالکل کلیئر ہے, کوئی ایشو نہیں آ رہا. جی اب دیکھیے ہوا کیا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ شعرا فرانس کے تو انہوں نے وہاں سے کلاسیکل عرب دیکھا,
کلاسیکل شاعری وہ شاعری ہوتی ہے جس میں پرانے زمانے کے افکار پائے جاتے ہیں، وہی تشبیہات، وہی جدید چیزیں، ٹھیک ہے، یہ نئی اتجاہات ہیں۔ اب کلاسیکل شاعری کے اندر ہمارے بہت سارے جو ہے شعراء نے شاعری کہی ہے، جن میں محمود علی سامی البارودی جو کہ رئیس مدرسۃ الاحیاء تھے، ابو القاسم الشابی تیونسی تھے، اسی طرح بہت سارے شعراء گزرے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے جب مغرب میں دیکھا کہ شاعری جو ہے کلاسیکل شاعری سے نکل کے رومانسزم کی طرف چلے گئی ہے، تو انہوں نے اپنی شاعری کا رخ رومانسی شاعری کی طرف موڑ دیا، جس میں انسان اپنے جذبات اور عواطف کو بیان کرتا ہے۔ جی، اب جب یہ جدید شاعری کی طرف گئے تو رومانسی شاعری آ گئی، رومانسزم شعر کے اندر آ گیا، جس سے مدرسہ رومانسیہ آ گیا۔ پھر اسی دور میں ایک نیا مدرسہ آیا جسے مدرسۃ المہجر کہتے ہیں۔ یونان کے کئی شعراء جنہوں نے یونان سے ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے، پھر وہ امریکہ میں دو مختلف خطوں میں تقسیم ہوئے، امریکہ شمالیہ جنوبی اور امریکہ شمالی اور جنوبی، جہاں انہوں نے رابطہ بنائی، اور دوسری انہوں نے بنائی جو ہے اسبت الاندلسیہ۔ تو پھر انہوں نے جا کے ادب المہجر جسے ہم کہتے ہیں ہجرت کیا ہوا ادب وہ بیان کیا۔ تو عربی شاعری میں یہ نئی مدارس اسکول آف تھاٹس آئے۔ اب اسی طرح انہوں نے صرف یہاں دو بڑے شاعر لیے ہیں۔ نمبر ایک احمد شوقی لیا ہے، جو کہ بیک وقت کلاسیکل اور رومانسی دونوں مدرسوں کا شاعر ہے۔ دیکھیے اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو، لیکن یہاں صرف ایک ان کا سب سے بڑا مشہور قصیدہ احمد شوقی کا ہے، وہ ہے ولید الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وضیاء۔ جس طرح امام بصیری نے قصیدہ کہا، اسی طرح احمد شوقی نے قصیدہ کہا، اور یہ بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ قصیدہ ہے۔ پتہ نہیں اب انہوں نے دیا یا نہیں دیا، میں دیکھتا ہوں۔ یہ دیا ہوا متن 121 پیج پہ ہے، میں بھی نکالتا ہوں۔ یہ دیکھیں، انت الذی نظم البریۃ دینہ ماذا یقول وینظم الشعراء المصلحون اصابع جمعت یدا ہی انت بل انت الید البیضاء ما جئت بابک مادیا بلدائیا ومن المدیح تضرع ودعاء ادعوک عن قوم الضعاف لازمۃ فی مثلی یلقى علیک رجاء رقدوا وغرهم نعیم باطل ونعیم قوم فی القیود بلاء انت الذی نظم البریۃ دینہ۔ آپ ہی وہ ذات اقدس ہیں جس نے دنیا کے لیے دین کو آرگنائز کیا۔ اب آپ کے پاس شعراء کے پاس کوئی چیز نہیں بچی جس میں وہ اپنی تنظیم سازی کریں۔ المصلحون اصابع جمعت یدا، ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کی انگلیاں ساری ایک ہاتھ میں اکٹھی کی جاتی ہیں، اور یہی ہاتھ آپ کا ہے جو کہ ید بیضاء کہلاتا ہے۔ کہتا ہے میں آیا ہوں آپ کے دروازے پہ آپ کی مدح سرائی کرنے، اور میری مدح میں آپ کے لیے کیا ہے، گڑگڑانا اور آپ سے دعائیں مانگنا ہے۔ ادعوک عن قوم الضعاف لازمۃ، میں اپنی کمزور قوم کی معافی آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے دعائیں طلب کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ سے ہمیشہ امید اور رجا ہی ملے گی۔ رقدوا وغرهم نعیم باطل، میری قوم آج گہری نیند سوئی ہوئی ہے لذات میں، اور انہوں نے نعیم قوم فی القیود بلاء، اور اسی وجہ سے آج وہ ازمائشوں میں گری ہوئی ہے۔ یہ احمد شوقی تھے۔ اس کے بعد اسپین، یہ ہے دوسرا میں چھوڑ رہا ہوں، اور اس کے بعد ہے برصغیر پاک و ہند میں شاعری۔ برصغیر پاک و ہند میں
جو ہے عربی زبان و ادب وہ پھیلا پھولا، لیکن 400 سال تک عربی رہی، لیکن وہاں کی رسمی زبان نہ بن سکی. لیکن اس دوران بہت سارے شعراء جو عرب میں گئے اور وہاں سے عربی زبان سیکھ کے واپس آئے، انہوں نے شاعری کہی جن میں ابو عطا سندھی تھے، اور پھر بہت سارے ایسے شعراء جن میں اصغر علی روحی، محمد علی آزاد البلکرامی، فیض الدین طہارس پوری، اور یہ بہت زیادہ شعراء ہیں. یہ 2 سے 3 منٹ رہ گئے ہیں 128 پیج نمبر کا. اگر کوئی چیز انشاءاللہ ہوئی تو ضرور آپ مجھ سے پوچھیں. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، آپ کو پتہ نہیں اب یہ ورکشاپ پسند آئی ہے یا نہیں آئی، لیکن میں جس حد تک کوشش کر سکتا تھا میں نے آپ کو کلیئر کروانے کی کوشش کی. اگر آپ کوئی مزید بہتری کے لیے اپنی طرف سے کوئی کمنٹس کوئی پاس کرنا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں. 6 گھنٹے میں کتاب اس سے زیادہ اور نہیں میرا خیال پڑھائی جا سکتی. جی آپ سب کو میری طرف سے دعا، آپ سب سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار کرے. باقی رہا دیکھیے ٹائم کی قلت تھی، ورنہ سبجیکٹ آپ کا بڑا مزیدار اور پڑھانے والا تھا، لیکن علی قدری استطاعت انا حاولت وانا سعی